الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ کی یہ پانچویں اور آخری نشست ہے جس کا ہم مطالعہ انشاءاللہ کریں گے۔ قرآن کا مطلوب انسان کی جو سلسلہ ہمارا شروع ہوا ہے اس کی جو پہلی جو ابتدا تھی وہ ہم نے شروع کی تھی سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ یعنی پہلے تو ہم نے رمضان کے حوالے سے یہ بات رکھی تھی، اس میں قرآن کی عظمت، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی جو اہمیت قرآن کے حوالے سے ہے، اس کو ہم نے سمجھا تھا کہ قرآن یہ مہینہ جو ہے روزے کا، اس میں رمضان کے جو روزے ہیں یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں فرض کیا رمضان کے اندر؟ یہ کسی بھی مہینے میں ہو سکتے تھے، تقویٰ مقصود تھا روزے کے لیے، تو کسی بھی مہینے میں ممکن ہو سکتا تھا۔ اشہر الحرم جو ہیں، جو 4 معتبر مہینے ہیں جن میں حج بھی ہے، پھر محرم بھی ہے، یہ بڑے برکت والے مہینے، ان میں بھی رکھا جا سکتا تھا، لیکن اس کے لیے رمضان کے مہینے کو کیوں چنا گیا؟ اس کی وضاحت خود قرآن نے کر دی کہ کیونکہ اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب ہم نے اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کو ہم نے دیکھا کہ جب ایک انسان اس دنیا میں، اس کائنات میں ایک انسانی حیثیت میں اگر ہم مطالعہ کریں کہ ہیومن بینگ کے اعتبار سے، تو وہ دیکھے کہ اس کائنات میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے۔ کیا صرف یہی مقصد ہے؟ یہ پوری کائنات کا جو پورا نظام چل رہا ہے اس دنیا میں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ اس ہوائیں، یہ پانی کا سلسلہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا ایسے ہی ہیں کہ انسان اس دنیا میں آئے، کھائے پیے اور مر جائے اور چلا جائے؟ یہ صرف ایک دہر ہے کہ یہ جو گردش دوران ہے، اس طرح سے کوئی معاملہ انسان کے لیے موجود ہے، یا پھر انسان کے لیے کوئی ایک حقیقت موجود ہے، یا یہ صرف زندگی اور موت صرف یہ ہے کہ وہ آئے گا، پیدا ہوگا، چلا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بنائی، خلق الموت، اشارت فرمائی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ زندگی اور موت کا جو سلسلہ ہے اس لیے ہی ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے تم میں سے کس کے اعمال بہتر ہیں۔ تو یہی چیز اصل میں حقیقت ہے جس کو ہم نے سورہ فاتحہ، جو قرآن کی سب سے پہلی صورت ہے، اس کو ہم نے جاننے کی کوشش کی اور اس کی عظمت ہم نے دیکھی، اور اس میں ہم نے بنیادی طور پر جو بات سمجھی وہ یہ کہ ایک سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان اس کائنات میں جب شعور کی سطح پر آتا ہے، شعور کی آنکھیں اس کی بیدار ہوتی ہیں، تو چند بنیادی حقائق ہیں جس پر اس کو سوال کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میں کیوں پیدا ہو گیا ہوں، میرا خالق کون ہے، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے۔ یہ وہ بات تھی جو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھی، اور اس فاتحہ کے اندر بڑی فطری ترتیب کے ساتھ یہ بات ہمارے سامنے آئی، اور وہ اس کی جو انسان کی اندر کی جو طلب ہے، اس طلب کو، اس دعا کے وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ ہمیں عطا کیے ایک دعا کی صورت میں، پھر اس دعا کا جواب ہے جو پورے آگے قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے دے دیا گیا۔ یہ وہ انسان کی تڑپ اور خواہش ہے کہ جو اس کو اس صورت میں مل گئی۔ اب یہ جو انسان جو ہے، جو یہ سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان ہے، اب قرآن مجید اس سے کیا تقاضے کرتا ہے؟ تو اس کے اندر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ سب سے پہلی جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ بقرہ، اس کو پھر ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس میں وہ بنیادی کیا چیزیں ہیں، خاص طور پہ اس کے 2 رکوع۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کی تقسیم کی تھی اس انداز میں کہ سورہ بقرہ کے مضامین کا تھوڑا سا تجزیہ کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ 40 اس کے رکوع ہیں، 286 آیتیں، 286۔ اس کو ہم نے جب تقسیم کیا 2 حصوں میں، پہلا حصہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ 22 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو پہلا حصہ تھا اس کو پھر مزید ہم نے جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کیا، پہلے 4 رکوع، پھر 10 رکوع، پھر 4 رکوع۔ اب پھر ہم نے جو 4 رکوع ہیں وہ ہمارا موضوع بحث تھا، اس میں سے جو 2 رکوع ہیں وہ ہماری جو ہے وہ جس کو ابھی ہم نے مطالعہ کیا ہے
اور اس میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو ہدایت سے بہرمند ہوں گے، جو فیضیاب ہوں گے، وہ کون لوگ ہیں، ان کو ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ تو ہمارے سامنے جو دو رکوع کے اندر تین قسم کے کردار ابھی سامنے آئے، جو ہم نے دیکھے، تو اس میں سے پہلا کردار جو ہمارے سامنے تھا وہ متقین کا تھا۔ یعنی ان کی جو متقین، ان کے بارے میں قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ ایک تو ان ایمان بالغیب، قیام صلات، انفاق، جو رزق دیا ہے وہ، ایمان بالکتب اور ایمان بالآخرہ۔ یعنی کہ اگر ویسے ہم اس کو اگر سمرائز کریں تو وہ یہ ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں ان 5 آیات میں، وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ اس سے پہلے جو سب سے بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ قرآن مجید انسان کی ہدایت کا منبع سرچشمہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ قرآن مجید ہے جو لا ریب ہے، اور ہدی للمتقین۔ یہ بنیادی بات ہے جس کو قرآن مجید بار بار ہیمر کرتا ہے، اور پھر آگے جس انداز میں کرتا ہے وہ پھر اس کے مختلف پہلو ہیں جو پھر ہم اس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ تیسری بات جو ہم نے ان دو رکوعوں کے اندر جو مطالعہ کیا، جو ہمارے سامنے دوسرا کریکٹر سامنے آیا، وہ دوسرا کریکٹر تھا منکرین کا، جنہوں نے حق کی نہ قدری کی، اس کا انکار، نہ صرف نہ قدری کی بلکہ اس کا انکار کیا، اور اس پر ان کے اوپر ہدایت سخت ہو گئی، اور وہ یہ حق کے منکر تھے، ان پر ہدایت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بالکل سخت کر دی ہے کہ وہ ان کو ملے گی نہیں، ان کو مہر سخت کر دی گئی ہے۔ اس کا عروج اگر جو قرآن مجید میں ہم آگے چل کے دیکھیں گے، اسی سورہ بقرہ میں آئے گا کہ وہ طاغوت بن گئے ہیں، وہ یعنی سرکشی کے ساتھ بن کر خود وہ شیطان کا جو ہے ایک حصہ بن چکے ہیں۔ اس لیے پھر یہاں قرآن میں ابتدائی میں ان کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کے ہدایت کے سوتے خشک ہو چکے ہیں، اب یہ انذار کے قابل نہیں رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کہ آپ چاہے انذار کریں یا نہ کریں، لیکن یہ اب جو ہے وہ ہدایت جو ہے ان کو نہیں ملنے والی۔ اس کے بعد جو تیسرا گروہ تھا جس کو ہم نے مطالعہ کیا تھا، وہ اصل میں تھا وہ جس کو منافقین بھی کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ کمپلیکس گروہ تھا۔ اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کا جو بنیادی مسئلہ تھا وہ کیا تھا، ایمان کا صرف اقرار، یعنی کہ یہ زبانی ٹپ آف ٹنگ اقرار تھا، دینی تقاضوں پر نفس پرستی کو اہمیت دینا، یعنی نفسی خواہشات کو جو ہے وہ زیادہ اس کو اہمیت دینا، اور یہ ایمان ان کا جو ہے کسی معتبر ہی نہیں تھا، بلکہ قرآن مجید نے ان کے ایمان کی نفی کر دی ہے۔ عمل کے ظاہری پہلو کو اہمیت اور اہل ایمان کو بیوقوف سمجھنا، عمل کی دنیا میں اکثریت ریا ناس، دکھاوے کے لیے کرنا، اس لیے کہ یہ ایک منافقین کا ایک بڑا معاملہ ہے، اور اللہ کے حکم کو ماننے اور اس پر عمل کے بجائے طرح طرح کے اعتراضات کرنا، وہ ہم نے دیکھ لیا کہ جی یہ تو سفہاء ہیں، اور جب یہ ملتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں کہ جی ہم بھی مان لائے، جب یہ اہل شیاطین کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تو ان کا مذاق کر رہے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑا تھا کہ اس معاملے میں، کیونکہ قرآن کا مطلوب انسان جو ہے اگر ہم دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلی جو متقین کے صفات ہیں اس میں ہمیں آنا چاہیے، لیکن جب ہم اپنا موجودہ اپنا انالائز کرتے ہیں تو ہم تو اس میں پورے فٹ ہی نہیں بیٹھ رہے کسی بھی طور پر۔ اگر میں اپنا محاسبہ کروں، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ میں سے ایسے لوگ ہوں جو اس متقین کی صف میں آ رہے ہوں، جو ان سب پہ عمل پیرا ہوں، تو میں تو یہ دعویٰ اپنی ذات کے حوالے سے اگر کرنا چاہوں تو میں تو اس میں فٹ نہیں آتا۔ اسی طرح یہ بھی بات صحیح ہے کہ جو دوسرا گروہ ہے، الحمدللہ میں اس میں فٹ نہیں ہوں، اس میں نہیں ہوں۔ وہاں تو خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان متقین میں شامل کر دے، اللہم اجعلنا منہم، آمین، لیکن اللہم لا تجعلنا منہم، ہمیں اس سے بچائے کہ ہم حق کے ناقدردان ہوں، حق کا انکار کرنے والے ہوں، اور اللہ کا شکر ہے ہم اس میں موجود نہیں ہیں۔ اب یہ جو منافقین والا معاملہ ہے کہ نفس پرستی، اور اس میں جو ہے وہ دھوکہ دینا جان بوجھ کر، اس میں اگر آپ غور کریں، اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کیا ہم اس میں فٹ بیٹھتے ہیں؟ تو دیکھیں اس کا اگر آپ دیکھیں دوبارہ سے اس گروہ کو، کیونکہ کمپلیکس گروہ ہے، اس کو ذرا مطالعہ کریں کہ یہاں پر غور کیجئے گا، یہ بات یہاں پر اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں، یہ جو قرآن مجید کا خاص کر یہ والا جو پہلو ہے، یہاں پر دیکھیے کہ یہاں سے جو آیت آتی ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں
اہل ایمان کو، وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، جبکہ یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ دھوکہ دیتے ہیں اپنی جانوں کو، اس کا شعور انہیں نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں جو ہے روگ ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے اس مرض کو بڑھا دیا، اور وَلَهُمْ عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، بما کانوا یکذبون، بسبب ان کے اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے۔ اس ٹکڑے پہ ذرا فوکس کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تیسرا گروہ بھی در حقیقت اسی پہلے گروہ کے ہی مانند، اس کے بھی انجام یہاں بتا دیا گیا، اس کا ذکر کر دیا گیا۔ آگے جتنی باتیں ہیں وہ انہی کی انہی کی وہ سمجھیے کہ وہ بد کرداری ہے، اور ان کا جو بد کردار کا جو عمل ہے، جو اس کی شیڈز ہیں، اس کو قرآن مجید ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ لیکن ان کا بھی انجام جو ہے اس عذاب علیم میں جو ہے وہ شمار کر دیا گیا۔ اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پر وہ الفاظ قرآن نے بیان کر دیے جو دوسرے گروپ کے لیے استعمال کیے تھے، وہاں پر ان کے لیے کیا تھا؟ عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب، عظیم عذاب ہے، اور ان کے لیے عذاب علیم، اور یہ بتا دیا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا ایمان کا دعویٰ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس چیز کو سوچیں تو ہم کیا اللہ سے اپنا جو ایمان کا دعویٰ ہے کیا وہ جھوٹا ہے؟ یقیناً ہم میں سے کوئی یہ کہہ اٹھے گا کہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر سستی ہے، ہم جو ہے وہ دین کے معاملے میں جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن یقیناً ہم ایک الاؤنس اتنا اپنے آپ کو دے سکتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کے جھوٹا ایمان ہم لے کے نہیں آئے، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ان کہاں فٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیے یہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ معاملہ آپ کو پتہ کہاں نظر آئے گا، اس کو دیکھیے اب اگلی آیت۔ یہاں تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ گروہ جو تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس انجام پہ، عذاب علیم کے انجام کے ساتھ ان کا انجام بیان کر دیا، اور پھر بتایا کہ یہ آگے بتایا یہ فسادی ہیں، یہ ان سے جب کہا فساد نہ کرو، یہ اپنے آپ کو بڑا مسلط سے ظاہر کرتے ہیں۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ اور لوگ لائے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفی کی طرح ایمان لائے۔ اب یہ شیاطین کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انہی لوگوں کے جو ہے وہ کریکٹر کے حوالے سے۔ لیکن اب آپ دیکھیے جی، اب یہاں پہ جو مثال آئی تھی، اس مثال پہ ذرا غور کیجئے گا۔ پہلی مثال تو بڑی واضح، بڑی اس کے اندر جو ہے واضح مثال بیان ہوتی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی۔ لیکن دوسری جو مثال بیان کی گئی ہے یہاں پر، اس کے ان جملوں پر ذرا غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اصل میں کہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے کس معاملے میں ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے سے اعادے کے لیے کر رہا ہوں کہ اور بے شک بارش ہو رہی ہو آسمان سے بہت تیز، سیب تیز بارش کو کہا جاتا ہے، فی ظلمات اور اندھیرے ہو، ورعد و برق، اور اس میں جو ہے وہ کڑکا بھی ہو اور بجلی بھی ہو، یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، اور وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دے رہے ہیں اس کڑکے کی وجہ سے، حذر الموت، کہ موت نہ ان کو آ جائے، موت کا سبب نہ بن جائے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی ان کا احاطہ کیا ہوا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، جب بجلی کو تھوڑی جو ہے وہ چمکتی ہے، یکاد البرق ان قریب ہے کہ یخطف لے جائے بجلی ان کی بھی نگاہوں کو، کلما ازاء لهم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی ہے، وہ فلیش لائٹ جو ہے جلتی ہے تو یہ تھوڑا چل لیتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کے انجام کو بیان نہیں کر رہا، یہاں پہ ان کا انجام چھوڑ دیا گیا ہے، اس انجام کو یہاں بیان نہیں کیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتے تو ان کی بھی سماعت کو لے جاتے اور ان کی جو ہے اب دیکھنے کی صلاحیتوں کو بھی لے جاتے، سننے کی بسمعہم، سماع ہے سننے کی صلاحیت کو، اور دیکھنے کی صلاحیت کو لے جاتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مثال جو ہے کہاں ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو سماعت اور بصارت کا قرآن مجید ادھر تو کہہ دیا کہ ان کا بھی انجام وہی ہے، عذاب علیم، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت اور بصارت کا نہ لینے کا معاملہ کیا، تو یہ ایک
اندازہ ہوتا ہے، بعض ظاہر سی بات ہے اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن چوتھا گروپ ہے جس کے اندر جو ہے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ان کا انجام یہاں بیان نہیں کیا گیا، ان کو عذاب نہیں کہا، یہ بتا تو دیا کہ ان کی حالت اور کیفیت یہ بتائی ہے کہ یہ ان کے پاس معاملہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ان کی یہ کیفیت ہے کہ ذرا سا بھی ان کے اوپر کوئی آفت ٹوٹ پڑتی ہے تو یہ گھبرا کر جو ہے یہ بیک سٹیپ پہ آ جاتے ہیں، اور ان کا حالت یہ ہے کہ ذرا کوئی آسانی نظر آتی ہے دین میں، ذرا سہولت نظر آتی ہے تو یہ چل پڑتے ہیں، جہاں اندھیرا ہوا، جہاں آزمائش آئی، جہاں پرابلم آیا، یہ کھڑے ہو۔ تو یہ اگر آپ غور کریں تو یہ میری اور آپ کی کیفیت اس کے اندر نمایاں نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کوئی انجام ابھی بتایا نہیں ہے، لیکن ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ جب یہ چیز بڑھتی ہے اور اس کے اندر جو ہے پھر ایک بڑھوتی آتی ہے غفلت کی، تو پھر انسان جو ہے وہ پھر پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ کریکٹرز ہیں، یہ جو مطلوب انسان جو قرآن ہے اس میں جو اولین چیز تو وہی ہے متقین کی جو وہاں بیان کی گئی، اور یہ جو معاملہ ہے یہاں پر آپ اس کو سمجھیے کہ میں اگر آپ اس معاملے میں دیکھیں تو ہم یہاں فٹ آتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دین میں جہاں سہولیات ہیں، جہاں ہمیں منفعت نظر آتی ہے، وہاں تو ہم بڑھ چڑھ کر آگے ہوتے ہیں، جہاں قربانی دینے کا معاملہ آیا، جہاں آزمائش آئی، وہاں جو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں ڈھیل دی ہوئی ہے، اور یہ ڈھیل اس وقت تک ہے جب تک ہم اللہ سے استغفار کر کر توبہ کر کے دوبارہ اس مطلوب انسان بننے کی کوشش نہیں کرتے، اس سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان کی طرح، کیونکہ ہمارے پاس اب ہدایت ہے، ہم نے جو دعا کی تھی اگر ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہے تو پھر ہماری شدید پکڑ اس معاملے میں ہوگی۔ تو اب ہمارے پاس جو اب تک جو بات آئی وہ یہ کہ ہمارے پاس جو دی ہدایت ہے، جو اس سلیم الفطرت انسان کی دی ہوئی دعا، مانگی ہوئی دعا کے ضمن میں ہے۔ اب ہمارا کنسرن یہ ہے کہ ہم یہ جانیں، ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رہنمائی دی ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہی جو میں نے ابتداء عرض کی تھی کہ اگر قرآن کے مطابق بدلنے کا عزم نہیں ہے تو پھر جان لیجئے کہ جتنا دور آج ہم قرآن سے ہیں اتنے مزید دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ صرف کوئی ایک ذہنی عیاشی کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی علمی سے حاصل کرنے کی بک نہیں ہے، یہ ایک عملی کتاب ہے، اور عملی رہنمائی اس سے لے کر انسان کو عمل کرنا ہے۔ نہیں کریں گے تو واقعہ یہ ہے کہ جس غفلت میں آج ہمیں، اس سے مزید اور غفلت میں ہم پڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زبان سے جو غلط الفاظ نکل گئے اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن سے محو کر دے اور مجھے اس پہ معاف رکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔